شادی میں ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ شادی کرنا، نکاح کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ کام نہ کریں کہ جس کی بنیاد پر ناشکروں میں آپ کا نام لکھا جائے، ناشکروں میں آپ کا نام لکھا جائے۔ شکر ادا کرنا کیا ہے؟ جب آپ نے یہ احسان اللہ تبارک و تعالی کا مانا کہ اللہ کا احسان ہے کہ میرے خاندان میں یہ موقع آیا کہ بچے کی شادی ہے، بچے کا نکاح ہے، تو احسان ماننے والوں کا طریقہ کیسا ہوتا ہے؟ احسان ماننے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ شریعت مطہرہ کی پابندی کیا کرتے ہیں، لیکن شادی کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ شادی میں اتنے زیادہ خرافات، بلکہ حد تو یہ ہے کہ وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو پورا سال پردے کے اندر رہتی ہے نا، تو گویا کہ معاذ اللہ ان کو شادی کے 2-3 دن کے لیے گھر والوں کی طرف سے ایک پرمیشن دے دیا جاتا ہے کہ 3 دن کے لیے برقعے کو اتار دے، 3 دن کے لیے محلے کے نوجوانوں سے مذاق کرنا، دلہا ہے اس کے دوست سے مذاق کرنا، سالیاں کھانا کھلانے جائے گی، ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑا جائے گا، نہ جانے کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب ناجائز و حرام کام ہے، اور مرد جو ہے نا وہ حاکم ہے۔ کیا ہے؟ مرد جو ہے وہ حاکم ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی غیرت کو دیکھیں کہ ان کی غیرت کا حال کیا پایا جاتا تھا، اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ شوہر جو اپنی بیوی سے پردہ کرواتا ہے، شادی کے دنوں میں شوہر اپنی بیوی کے چہرے سے نقاب کو اتار دے، تو آپ مجھے بتائیں کیا اسے غیرت والا کہا جائے گا؟ ایک باپ اپنی بیٹی سے پردہ کرواتا ہے، لیکن شادی کا موسم آ جائے تو ایک باپ لالی کے لیے اجازت دے دیتا ہے، 3 دن کے لیے پردہ اتارنے کے لیے اجازت دے دیتا ہے۔ ارے نکاح جو ہوتا ہے نا، تو نکاح یہ تو نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، نکاح کرنا یہ تو زنا اور حرام کاری سے بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آج کے ماحول میں یہ رسم تو کرنی ہی پڑے گی، ورنہ فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، بڑی امی ناراض ہو جائے گی، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ ان کی ناراضگی سے اتنے زیادہ جب ڈرتے ہیں، تو اگر ان کو راضی کر لیا اور ان کو راضی کرنے کے چکر میں تم نے حرام کاریوں کا دروازہ کھولا، تو آپ مجھے بتائیں جب یہ حرام کاموں کا حساب میدان محشر میں دینا پڑے گا، تو جس کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، کیا وہ میدان محشر میں بچانے آئے گا؟ ارے بولیے، میدان محشر میں وہ بچانے آئے گا؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ آئیں گے تو ایسا ہوگا ہی، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر سنی پر لازم یہ ہے کہ جس کو دعوت دینے سے، ایسا نہیں کہ صرف دیوبندی وہابی کی بات کر رہا ہوں، رافضی خارجی کی بات کر رہا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ واقعی میں عقل مند اسے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر ایسے کام سے بچے۔ مثال کے طور پر میرے وہاں شادی ہے اور ایک بندے کو دعوت دینی ہے، اور وہ کھانے میں اسی شرط پر آئے گا کہ بھائی دلہے کو کھانا تو سالیہ ہی کھلائے گی ورنہ میں شادی میں نہیں آؤں گا، یا کوئی ایسا ہے کہ بھائی میں تو شادی میں آؤں گی تو اسی شرط پر آؤں گی کہ مہندی کی جو رسم ہوگی نا، ہلدی کی جو رسم ہوگی، تو محلے کی لڑکیاں کو ہلدی لگانے دیا جائے تبھی شادی کے اندر شریک ہوں گے۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں، عقل مندی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو شادی میں دعوت ہی نہ دی جائے، ایسے لوگوں کو شادی میں دعوت ہی نہ دی جائے۔ کیوں؟ کہ ہمارے اوپر تو لازم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہم کو عطا فرمائی ہے، تو اپنے عمل کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کریں، اور عمل کے ذریعے شکر ادا کرنا یہ ہے کہ جب آپ کے لڑکے کا نکاح ہونے جا رہا ہے، آپ کی بچی کی شادی ہونے جا رہی ہے، تو جب نکاح کرنا
یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ امام الانبیاء کا حال اور معاملہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کے ذریعے جو سید المعصومین ہے انہوں نے یہ درس دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر عورت کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، پوری زندگی کبھی بھی کسی غیر عورت کے ہاتھ کو چھوا بھی نہیں، یہاں تک بیعت بھی فرماتے تھے تو کبھی بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرماتے تھے۔ اب آج تو بہت سی جگہ پر ایسا معاملہ چل گیا ہے، خیر جو کرے گا اس کو تو بھگتنا ہی ہے، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سید المعصومین ہے اور آپ نے کبھی کسی غیر عورت کے ہاتھ کو چھوا بھی نہیں، تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے آپ کا لڑکا چند گھنٹوں کے بعد نکاح کی تقریب میں جائے گا، اور نکاح کی تقریب میں جانے سے پہلے سالی یا محلے کی لڑکیاں اگر کھانا کھلانے جاتی ہے یا دودھ پلاتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس میں دوست وغیرہ اس کا فائدہ اٹھا کر محلے کی لڑکیوں کی چھیڑ خانی کرتے ہیں اور باپ کھڑے ہو کر مسکرا کر دیکھتا ہے، تو ایسا باپ ظالم نہیں تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ایسا شوہر دیوس نہیں تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ایسے بھائی کو دیوس نہیں تو کیا کہا جائے گا؟ ارے شوہر کا منصب تو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے، اور بیوی کی عزت کی حفاظت یہ بازار کی زینت بنانے سے، محلے کے لڑکوں کے درمیان بٹھانے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ چار دیواری کے اندر قید کرنے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اپنے بہنوں کی عزت کی حفاظت یہ محلے کے درمیان بٹھانے کے ذریعے نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو بہن کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے وہ دوسروں کو راضی کرنے کی فکر بعد میں کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں وہ سوچتا ہے۔ اور یقین جانے یہ تمام خرافات سے پاک ہو کر جو شادی کی تقریب ہوگی تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ خرافات سے پاک ہونے کے لیے آپ نے اتنے لوگوں کو کم کر دیا، اتنے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا کہ آپ کے بچے کی شادی میں اگر 10 لوگ ہی پائے جاتے ہیں، لیکن وہ 10 لوگوں نے مل کر اگر اپنے عمل کے ذریعے یہ بتایا کہ ہماری ہر تقریب میں شریعت کے قانون کا لحاظ رکھا جائے گا، ہماری ہر تقریب میں شریعت کی پابندی کی جائے گی، تو یقین جانے وہ 10 لوگوں کا نکاح میں شریک ہونا انشاءاللہ تیری گھر کی زندگی کے لیے امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور اگر خرافات پیدا کرنے والوں کو جمع کیا اور ان کے لیے حرام کاریوں کا دروازہ کھولا تو یہ ایک دن کی لذت ہوتی ہے، ایک دن کا مزہ ہوتا ہے، 2 دن کے لیے خوشیاں منائی جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو رونے والے کا معاملہ ہوتا ہے نا تو 4 دیواری میں، یعنی خوشیاں سب کے سامنے منائی، حرام کام سب کے سامنے کیے، لیکن بعد میں جب بند کمرے میں روتے ہیں نا تو کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا دوستو شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، پردے کا اہتمام کریں اور شریعت کے مطابق اپنے وہاں کی تقریب کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔